دیکھیے خواب ہر شخص دیکھتا ہے، اور بہت سارے خواب تو ایسے ہیں کہ جو ہزاروں حقیقتوں پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ اچھا کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں یا بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری اندرونی جو خواہشات ہیں اس کے غماز ہوتے ہیں، اندرونی خواہشات۔ اچھا، بہت سارے خواب جو ہم آج دیکھتے ہیں وہ کل کی حقیقت بن جاتی، یہ بھی ہم کو نظر آتا ہے۔ لیکن جتنے بھی آپ خواب دیکھ لیں، علماء یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جاگ نہ جائیں اور اس سلسلے میں اقدام نہ کر لیں، کام نہ شروع کر دیں۔ بہرحال یہ ہمیشہ سے لوگوں کا معاملہ رہا ہے کہ لوگوں کو خواب آتے رہے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایات میں ہے کہ خود نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ کرام سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ آج رات تم لوگوں نے کس نے کون کون سا خواب دیکھے۔ پھر صحابہ بیٹھ کے بیان کرتے تھے اور پیغمبر جو ہے وہ ان کی تعبیریں بیان کرتے تھے۔ دیکھیے اصل میں جب انسان سوتا ہے تو نیند میں جو روح کا جسم سے رشتہ ہے اور ارتباط ہے بہت ضعیف ہو جاتا ہے، روح کا جسم سے ارتباط بہت ضعیف ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند موت کا ایک ضعیف چہرہ ہے، نیند موت کا ایک ضعیف چہرہ ہے، اور جو موت ہے وہ نیند کا ایک کامل نمونہ ہے۔ یہ کہی جا سکتی ہے، بات بہت ضعیف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو پروردگار روحوں کو اپنے پاس روک لیتا ہے، سونے کی حالت ہی میں لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے اور جسم میں دوبارہ روح کو پلٹایا نہیں جاتا۔ اچھا دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ قومی خواب ہیں۔ قومی خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان جاگتی آنکھوں سے دیکھتا۔ اب دیکھیے بہت سارے ہمارے نوجوان، ان کو بھی بات سمجھانے کی ہے کہ ویسے تو اگر آپ بات کریں تو ہر شخص امریکہ سے ٹکر لینے کی فکر میں رہتا ہے، لیکن نہ خدا پر کسی کو کوئی توکل ہے، اور ایسے افراد سائنس اور ٹیکنالوجی اور پڑھائی لکھائی سے بھی انتہا سے زیادہ دور نظر آتے ہیں۔ تو دیکھیے مملکت اسلامی ایران میں باقاعدہ ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ خدا پر توکل بھی ان کو ایسا ہی ہے۔ ہر قوم کے کچھ خواب ہوتے ہیں نا کہ ہم خود مختار ہو جائیں، ہم باعزت قوم کے طور پر معاشرے کے اندر موجود ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے، خدا پر توکل بھی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی ظاہری تمام ذرائع بھی انسان کو اختیار کرنا ہوتے ہیں، یعنی جس کو ہم قومی خواب کہہ رہے ہیں۔ اور ایران کے اندر ایک خاص بات جس کو دیکھیے اس وقت ویسے جو ٹی وی اور جو دیگر ہمارے اخبارات ہیں یہ تو ایران کی دشمنی پر کمر بستہ رہتے ہی، لیکن اگر آپ ذرا سا بھی باقاعدہ انٹرنیٹ وغیرہ کو اگر وزٹ کریں تو کتنی ہی ایسے مغربی ممالک کی سائنٹیفک ویب سائٹس ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران میں 2010 اور 2011 میں فاسٹسٹ سائنٹیفک گروتھ ریٹ رہا ہے، اور یعنی سب سے زیادہ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سب سے زیادہ سائنسی ترقی جو ہے وہ ایران میں ہوئی۔ آپ ذرا سا بھی جا کر سرچ کریں تو آپ کو تمام چیزیں نظر آ جائیں گی۔ تو انہوں نے اپنے ان قومی خوابوں کو عمل کے ذریعے، استقامت کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کیا، اور آج دنیا کے اندر ان کے ایک جانی پہچانا ایک نام۔ تو دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ فقط ہم مثلا گھر پہ بیٹھے رہیں اور کام کچھ بھی نہ کریں اور جس کو دیکھو وہ جو ہے وہ امریکہ سے ٹکر لینے کے اوپر آمادہ رہے۔ اچھا اب بعض اوقات جو خواب ہوتے ہیں ان میں انسان کی ہدایت کا سامان ہوتا ہے، خوابوں میں بعض اوقات انسان کی ہدایت ہوتی۔ اچھا اب دیکھیے، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی لڑکی کا خواب پیش کر رہا ہوں
اس نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد اس خواب کے اندر ایک ایسی ہدایت اس لڑکی کو ہوئی کہ وہ عام سی لڑکی جو بعد میں قدس ایران کا لقب پا گئی، قدس ایران، اور ایک خواب نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ خانم خدیجہ ثقفی، امام خمینی کی زوجہ گرامی، جس وقت نوجوان تھیں اور امام خمینی کا رشتہ ان کے لیے آیا تھا، تو خانم خدیجہ ثقفی نے ابتداً انکار کر دیا تھا۔ چھوٹی عمر تھی، معلوم تھا کہ دینی تعلیم جو ہے اس کی ابتدائی زندگی کافی سخت ہوتی، بہت خشک ہوتی، اتنی لگژریز وغیرہ نہیں ہوتی، مصیبتوں میں بعض اوقات وقت کو گزارا جاتا ہے۔ لیکن اب بہرحال یہ تمام چیزیں ان کی نگاہ میں تھیں، انکار کر دیا، یہاں تک کہ امام خمینی کا رشتہ آئے ہوئے تقریباً 10 ماہ گزر گئے اور ہر دفعہ انکار کیا، یہاں تک کہ آیت اللہ صادق لواسانی، یہ ایک ایسی بزرگ شخصیت تھی جن کے دونوں خاندان سے یکساں مراسم تھے، امام خمینی کے خاندان سے بھی تھے اور خانم خدیجہ ثقفی کے خاندان سے بھی تھی، آیت اللہ صادق لواسانی کہ جن کی تصویر آپ کے سامنے، یہ دونوں خاندانوں کو مشترکہ دوست تھے۔ 10 دفعہ بلکہ 10 مہینے مسلسل انکار ہوتا رہا۔ اس دوران آغا لواسانی کم سے کم 5 مرتبہ خواستگاری اور رشتہ لے کر گئے، ہر دفعہ انکار ہوا۔ اب خانم خدیجہ ثقفی خود فرماتی ہیں کہ ایک رات کو جب میں سوئی، خانم خدیجہ ثقفی، یہ تو خیر اس وقت کی بات ہے جب خانم خدیجہ ثقفی انتقال ہونے والا تھا اور اس سے پہلے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اس وقت کی تصویر ہے، لیکن جب بالکل نوجوانی کا عالم تھا، کہیں میں سو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ خواب میں 3 نورانی شخصیات ایک بزرگ خاتون کے ساتھ تشریف لائیں، کے ساتھ تشریف لائیں، اور میں نے ان بزرگ خاتون سے پوچھا، خانم فرماتی، میں نے ان بزرگ خاتون سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو درمیان میں پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دائیں طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور بائیں طرف امام حسن علیہ السلام، اور اس کے بعد خواب میں کچھ ایسی باتیں اور ہدایات ہوئیں کہ اگلے ہی دن رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ تو آپ نے دیکھا کہ بالکل ایک عام سی خاتون اس ہدایت جو خواب کے ذریعے میں ان کو ملی تھی، اس پر عمل کر کے کتنے بڑے مقام اور مرتبے کو انہوں نے حاصل کر لیا اور قدس ایران کا جو ہے وہ لقب پایا، اور اس کے بعد خیر پھر اپنے عمل سے ثابت بھی کر دیا کہ یہ انتخاب بالکل درست تھا۔ اور اس کے بعد کی جو فداکاریاں خانم خدیجہ ثقفی کی اور انقلاب کے سلسلے میں جتنی مشکلات تھیں، امام خمینی کا کیسا ساتھ دیا، حالانکہ بہت کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انتہائی غربت کے ساتھ پوری زندگی انتہائی مشکلات کے ساتھ جو ہے وہ گزاری۔ تو اس طرح بعض اوقات دیکھیے خوابوں میں ہدایت کا جو ہے وہ انتظام کیا جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں کہ خواب کیوں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہدایت کا انتظام خواب میں مسجد خضرہ، جو امیر المومنین کے حرم کے صحن کے اندر، امیر المومنین کے حرم ہی میں وہ مسجد واقع ہے جس کا نام ہے مسجد خضرہ، جہاں آیت اللہ خوئی مرحوم ایک طویل عرصے تک نماز جماعت پڑھاتے رہے۔ مسجد خضرہ یہ نجف کی بڑی قدیم مسجد ہے، اور نہ صرف یہ کہ آیت اللہ خوئی وہاں نماز پڑھاتے تھے، بلکہ وہاں پر درس خارج بھی دیا کرتے تھے، درس خارج، اور اجتہاد کے سلسلے میں درس خارج آیت اللہ خوئی کا وہاں پر اس طرح سے چلا کرتا تھا، اور وہیں پر ہی پھر اس کے قریب ہی آیت اللہ خوئی کی قبر مبارک بھی ہے۔ اچھا، آیت اللہ خوئی انتقال سے پہلے جب شدید بیمار ہو گئی تھی،
اور اس بیماری کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی اس بیماری کے اس عرصے میں جبکہ آگے کوئی حیات تھے، اسی مسجد میں جس کا بھی میں ذکر کرنے والا ہوں خواب کے سلسلے میں، آیت اللہ سید نصر اللہ مستنبط کی آقا خوئی کی جگہ پر نماز جو ہے وہ وہاں پر درس خارج بلکہ لیتے رہے، درس خارج وہاں پر دیتے رہے آیت اللہ سید نصر اللہ مستنبط جو آیت اللہ خوئی کے داماد تھے۔ اور اس کے بعد آیت اللہ سیستانی جو آقا خوئی کے بالکل برابر میں جن کی کالی داڑھی ہے، وہ آیت اللہ سیستانی اس میں جس طرف لکھ دیا گیا ہے وہ غلط ہے، تو آیت اللہ سیستانی بھی وہاں پر کافی عرصے تک اس لحاظ سے جو ہے وہ درس خارج وغیرہ دیتے رہے۔ کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ جو مسجد جس کا نام مسجد خزرہ ہے، اصل میں اس کا نام ہزارہ تھا، کیونکہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے تغیر نام ہو گیا، یعنی حضرہ سے وہ خزرہ لوگ اس کو پڑھنے لگے۔ اور کچھ افراد یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس مسجد میں سبزیاں وغیرہ ہوا کرتی تھیں، سبزہ جسے کہا جائے جس کو خزرہ کہتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کا نام خزرہ جو ہے وہ پڑ گیا۔ تو لیکن کچھ علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ علی ابن مظفر النجار نام کے ایک مومن تھے جنہوں نے جو بہت ہی مومن کامل تھے، ان کی میراث پر قبضہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے پھر ایک نظر مانی تھی کہ اگر میرے پیسے مجھے مل گئے، میری میراث مجھ کو مل گئی، تو میں یہاں پر ایک مسجد تعمیر کرواؤں گا۔ اچھا، وہ دعا بہرحال قبول ہو گئی علی ابن مظفر النجار کی، اور پیسے ان کو مل گئے، مگر وہ نظر اپنی پوری کرنا بھول گئے، یہاں تک کہ خواب میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، خواب میں آئے اور کہا یا علی یوفون بالنظر، اپنی نظر کو پورا کرو۔ اب کہہ رہے ہیں ایک دم سے ان کو خواب میں ہی علی ابن مظفر النجار کو یاد آ گیا کہ ارے میں نے نظر مانی تھی کہ میں مسجد بناؤں گا اور نظر میں نے پوری نہیں کی، فوراً کا حبن یا کرامتن یا امیر المومنین، اور اس کے بعد پھر ان کی آنکھ کھل گئی، یعنی یقیناً امیر المومنین میں ضرور جو ہے یہاں پر مسجد تعمیر کرواؤں گا۔ اور پھر انہوں نے یہ جو مسجد جس کا بھی میں نے ذکر کیا، جہاں آقا خوئی درس خارج دیتے رہے، جہاں وہ نماز پڑھاتے رہے، اور اس کے بعد کے دیگر علماء بھی وہاں پر نماز پڑھاتے رہے، یہ خواب کی ہدایت کے ذریعے اس مسجد کی تاکید علی ابن مظفر کو ہوئی۔ تو بعض اوقات دیکھیں خوابوں میں اس طرح سے ہدایت کا سامان پروردگار جاری کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ بہجت مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومینی جن کا پورا نام ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ طالب علموں کے خوابوں میں آ کر ان کے مسائل کو حل فرماتے تھے، خواب میں آ کر طالب علموں کے مسائل حل فرماتے تھے۔ اور ایک انڈونیشیا کی ایک عورت کو تو خواب میں آ کر دعوت اسلام دی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ انڈونیشیا کی عورت وہ پھر جو ہے وہ نہ ان کی شکل سے واقف تھی، نہ آیت اللہ بہجت کے اس لحاظ سے نام یا کسی کام سے واقف تھی، ڈھونڈتی ڈھانٹتی کسی طریقے سے وہ ایران آئی، پھر وہ قوم آئی، اور اس کے بعد تلاش کرتے کرتے ان کی نماز جماعت میں وہاں پر پہنچی۔ ویسے آیت اللہ بہجت زیادہ افراد سے ملا نہیں کرتے تھے، نماز کے بعد بھی نہیں ملتے تھے، جس طریقے سے ملاقات کرنے کا کہا جاتا ہے، لیکن اس عورت کی وجہ سے کچھ دیر وہاں پر رکے، اس انڈونیشیا کی عورت سے انہوں نے کچھ بات چیت کی، پھر اس کے بعد وہ عورت انڈونیشیا کی عورت جسے خواب میں آ کر آیت اللہ بہجت نے دعوت اسلام دی تھی، یہ پھر وہیں پر رہنے لگی، قوم میں اس نے دینی تعلیم حاصل کی، پھر دینی تعلیم حاصل کر کے پھر انڈونیشیا واپس گئی۔ تو دیکھیے بعض اوقات خوابوں کی دنیا ایک ایسی وسیع دنیا ہے کہ اس کے اندر بہت سی ہدایات کا سامان جو ہے وہ لوگوں کو مہیا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے خوابوں میں ہدایت اور تنبیہات ہوتی ہیں باقاعدہ خدا کی طرف سے، معاد شناسی کہ اس کی جو پہلی جلد ہے اس کے اندر ایک باقاعدہ ایک واقعہ ہے ہمارے ایک انتہائی بزرگ اور بہت ہی بڑے عالم شیخ بزرگ تہرانی کا واقعہ، آیت اللہ شیخ بزرگ تہرانی۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ
نے سوچا کہ میں بہت کچھ اچھے کھانوں کی ایک ڈش بناؤں. دیکھیے میں کیا بیان کر رہا ہوں, خوابوں میں بعض اوقات انسان کو غلطیوں پر تنبیہ کی جاتی, اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مشغول تھی کچن میں اور وہ بہترین کھانے کی جو ہے وہ ڈش بنا رہی تھی کہ باہر سے کسی دروازے کے باہر سے کسی فقیر نے آواز دی. ان کو فوراً یاد آ گیا کہ میری ساس کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے, کیوں نہ میں ان کے ایصال ثواب کے لیے جو تازہ تازہ کھانا میں نے بنایا ہے کیوں نہ میں اس فقیر کو دے دوں. تو انہوں نے فوراً تازہ کھانا اتار کے دینا چاہا, لیکن کوئی برتن وہاں پر اویلیبل نہیں تھا. انہوں نے جلد بازی میں کہیں یہ فقیر چلا نہ جائے, ایک پرانا سا ایک نسبتاً ذرا گندا برتن رکھا ہوا تھا, جلد بازی میں خیال نہیں کیا اور اس برتن کے اندر کھانا ڈال کے دے دیا. فقیر بہرحال وہ کھانا کھا کر چلا گیا. کہہ رہے ہیں اس بات کی کسی کو بھی خبر نہیں تھی. آدھی رات کو اچانک میرے والد ہڑبڑا کر اٹھ گئے نیند سے, اور فوراً ان کی والدہ کو جگایا, شیخ بزرگ تہرانی کی, یعنی اپنی بیوی کو انہوں نے جگایا. کہا کہ آج تم نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں معلوم. کہا کہ میری ماں ابھی میرے خواب میں آئی تھی اور تمہاری بہت شکایت کر رہی تھی کہ میری بہو سے پوچھو کہ اس نے گندے برتن کے اندر کھانا کیوں دیا, کیونکہ مجھے اس برزخی زندگی میں جب کھانا دیا گیا تو مجھے گندے برتن کے اندر کھانا دیا گیا. بتاؤ کہ تو ایسا ہوا تھا؟ ان کو فوراً یاد آ گیا کہ ارے ہاں یہ تو میں نے جلد بازی میں شاید اس کا خیال نہیں کیا تھا. فوراً یہ بات یاد آ گئی اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی. تو اس لحاظ سے بھی بعض اوقات دیکھیے ہوتا بھی یہی ہے کہ عام طور پر لوگوں کا ایک طریقہ کار بھی بن گیا ہے. خود ہم بھی اگر دیکھیں تو بعض اوقات ہوتا نہیں کہ مثلا کبھی کسی کی امداد کرنی پڑ جائے, کبھی کوئی کسی غریب کو پیسے دینے پڑ جائیں, کبھی کسی فقیر کو صدقہ وغیرہ دینا پڑ جائے, تو آپ جو بھی گلے سڑے ٹائپ کے نوٹ ہوتے ہیں وہ نکال کر آپ راہ خدا میں دیتی ہیں. راہ خدا میں دیتے بہت سارے افراد کو تو میں نے دیکھا جو صدقہ وغیرہ دیتے ہیں, کسی کی امداد کرتے ہیں, اس پہ خوشبو وغیرہ تک لگا کے دیتے ہیں. یعنی اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے, ذرا کڑک نوٹ ہوتا ہے تاکہ عزت اور احترام کے ساتھ اسے دیا جائے. ہمارا ایک عمومی مزاج بن گیا, اور پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل کہ جو یہ ہمارا مزاج ہے نا کہ اچھے اچھے نوٹ اپنے پاس بٹوے میں رکھیں گے. کسی عالم نے بڑی اچھی مثال دی, اور گلے سڑے نوٹ جو ہے وہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ بازار میں چلاتے ہیں. تو یہی ہم نے کاروبار سیاست میں بھی کیا. جو اچھے اچھے افراد تھے انہوں نے ہم نے ان سے کہا کہ تم تو بھائی مسجد کے اندر رہو, تم قرآن پڑھاؤ, تم درس دو, بس تم ممبر پہ جاؤ, تمہارا کام فقط یہ ہے. بازار سیاست میں ہم نے گندے گندے نوٹ چلائے. تو یہ ایک عمومی طور پر ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے سارے معاملات جو ہیں ہمارے خراب ہو گئے. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کی راہ کے اندر جو چیزیں دی جاتی ہیں اس کے اندر ان باتوں کی بڑی اہمیت ہے کہ اچھے افراد کو, یعنی اس سے سبق سیکھتے ہوئے اس واقعے سے اچھے افراد کو ہمیشہ میدان عمل میں آنا چاہیے. مساجد کے ٹرسٹی ان کو بننا چاہیے, اداروں کی سربراہی یا کارکنوں کے اندر وہ آئیں. عام طور پر اچھے افراد اپنے آپ کو گندی سیاست سے دور کرنے کے لیے پیچھے کرتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ ان اداروں کے اندر, ان ٹرسٹ کے اندر, ان جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں اس میں مفاد پرست قسم کے لوگ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ کہ پھر اس کے بعد ان اداروں کا اور ان مساجد کا اور ان کا جو حال ہوتا ہے وہ سب کے سامنے. تو ہمیشہ ایسے افراد کے جو اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں, جن کے اندر حب جاہ اور حب شہرت اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں, ان کو چاہیے, یہ بات ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فیلڈ کے اندر آگے آئیں اور زیادہ سے زیادہ اس قسم کے کاموں کے اندر حصہ لیں تاکہ برے افرادوں کو موقع نہ مل سکے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ خوابوں میں بعضوں کا تنبیہ کی جاتی کہ ہمیشہ راہ خدا کے اندر بہترین سے بہترین چیز دو, خراب چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں, اور ورنہ برزخی زندگی کے اندر ویسے ہی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اسی طرح سے شیخ مفید کو ایک خواب کے اندر ایک ہدایت دی گئی, اور اس ہدایت پر عمل کے نتیجے میں کتنی عظیم ہستیاں شیخ مفید نے معاشرے کو دی. شیخ مفید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں بغداد کی مسجد کرخ کاف ریخ اس میں بیٹھا ہوا ہوں کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ تو خیر شیخ مفید کی خیالی تصویر ہے کہ میں نے دیکھا کہ سیدہ کونین امام حسن اور امام حسین کی انگلیاں پکڑے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئی اور کہا کہ یا شیخ علمہم الفقہ, اے شیخ
ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دو. کہنے میں جاگا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں کون ہوتا ہوں امام حسن اور امام حسین کو فقہ کی تعلیم دینے والا. نہ جانے مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے, کون سا میں نے ایسا کام کر دیا ہے, کہیں میں حب جاہ یا اپنے علم کے اوپر مغرور تو نہیں ہو گیا کہ مجھ پر یہ اس لحاظ سے مجھے تنبیہ کی جا رہی ہو. کہہ رہے ہیں بہرحال یہ صبح پھر مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک دیکھا کہ خاتون اپنے 2 صاحبزادوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے آئی ہیں اور بالکل وہی جملے استعمال کیے جو شہزادی کونین نے استعمال کیے تھے کہ میرے ان دونوں بچوں کو علم فقہ کی تعلیم دو. اور اس کے بعد شیخ نے ان دونوں بچوں کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کو تعلیم دین دینا شروع کی. اور اس کے بعد وہ دونوں بچے جس میں سے ایک سید رضی جو شریف کے لقب کے نام سے مشہور ہوئے جنہوں نے نہج البلاغہ تالیف کی, اور اس کے بعد دوسرے سید مرتضیٰ علم الہدا جن کو امام علی علیہ السلام نے علم الہدا کا خطاب دیا تھا. اللہم صلی علی محمد. تو انہوں نے اس طرح سے سید مرتضیٰ علم الہدا اور شیخ سید رضی کو تعلیم دی اور اتنے بڑے علماء جو ہے معاشرے کو مہیا کی, تو خواب کے ذریعے ہدایت کا سامان ہوا. یہ چند ایک مثالیں ہیں جو آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں ان سے اکثر. اور اس کے بعد خیر شیخ مفید نے 30 سال تک شیخ مفید مرجع رہے تھے, اور اس 30 سالوں میں امام زمانہ علیہ السلام نے 30 خط لکھے شیخ مفید کو. بعض علماء کہتے ہیں 3 خط لکھے ہیں, بعض جگہ پہ 30 بھی لکھا ہوا. تو دیکھیے بعض دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ خوابوں میں ہدایت کی جاتی. اچھا بعض اوقات خوابوں میں مستقبل کی خبریں بھی دی جاتی. ابھی میں بہت سارے آپ کو مختلف حوالے پیش کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد ان چیزوں کا ایک نتیجہ آئے گا. مستقبل کی خبریں ہوتی ہیں خواب میں, جیسے شہید آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی یہ خود فرماتے ہیں, یہ پھر ایران میں شہید ہو گئے تھے, یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ٹی بی ہو گئی تھی, ٹی بی, اور میں بالکل مایوس ہو چکا تھا, میں مرنے کا انتظار کر رہا تھا اور انتہائی شدید نقاہت کے عالم میں جو ہے وہ لیٹا ہوتا تھا اور لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا. اچھا میرے رشتہ دار وغیرہ بھی میرے بستر کے پاس جمع ہو جاتے تھے کہ اب شاید ان کا اب دم نکل جائے, کہ اب دم نکل جائے. تو کہیں اس وقت میں نے بڑی حسرت سے کہا کہ پروردگارا کیا مجھے شہادت کی موت نصیب نہیں ہوگی, کیا میں اس طرح سے بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے دوں گا. کہہ رہے اچانک سے بس اس دعا ختم ہوئی, میں نے محسوس کیا کہ میری طبیعت بہتر ہو رہی, یہاں تک کہ طبیعت بہتر ہوتے ہوتے چند دنوں کے اندر میں مکمل صحتیاب ہو گیا. بڑے حیران ہوئے. کہہ رہے اس کے بعد پھر میں نے ایک خواب دیکھا, اور اس خواب میں نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائیں. کہہ رہے اس خواب کو دیکھنے کے بعد بہرحال میں سمجھ گیا کہ مجھے شہادت کا رتبہ ضرور ملے گا. اور میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کھڑے ہوئے ہیں اور انگلی سے میری طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا اس سرزمین پر قتل کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بات تو امام حسین کی طرف ہو رہی ہے, لیکن اشارہ انگلی سے میری طرف کیا جا رہا. میں سمجھ گیا کہ اس کے نتیجے میں یقیناً مجھے جو ہے شہادت ضرور ملے گی. کہہ رہا اس کے بعد خیر میں تبریز میں آ گیا اور وہاں کا امام جمعہ جو ہے منتخب ہو گیا. اور اس کے بعد امام خمینی کی جب تحریک چلی تو میں اس میں شامل ہو گیا اور انقلاب کے سلسلے میں کام کرنے شروع کر دیے. اور یہاں تک کہ پھر ایک نماز جمعہ جب پڑھانے گئے تو وہاں پر ایک خودکش بمبار نے, دیکھیے خودکشی کی تاریخ اتنی پہلے سے چلی آ رہی ہے, خودکش بمبار نے سید اسد اللہ مدنی کو شہید کر دیا. اور اتنی اہم ان کی شخصیت تھی تبریز میں کہ جب ان کی خود اپنی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی اور یہ کسی دوسرے گاؤں میں ان کو وہاں سے جانا تھا, تو امام خمینی کو خط لکھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے, لیکن امام خمینی نے منع کر دیا کہ اس وقت تبریز کو ایسے خالی چھوڑا نہیں جا سکتا اور آپ کی موجودگی وہاں پر بہت ضروری, انقلاب سے پہلے کی بات. تو آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی امام خمینی کی بات پر عمل کر کے نہیں گئے اور بیٹی کی شادی تک کے اندر شریک نہیں ہوئے.
اور اس کے بعد اتنے بڑے مقام اور مرتبے کو حاصل کیا. تو خوابوں میں بعض اوقات اس طرح سے کچھ مستقبل کی خبریں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. اچھا اسی طریقے سے جو آیت اللہ بہجت تھے, آیت اللہ بہجت, ان کے خود والد یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے والد بڑے شدید بیمار ہو گئے تھے آیت اللہ بہجت کے, اور کہہ رہے ہیں کہ تقریباً اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی کہ حالت احتضار کا وقت آ گیا تھا, یہاں تک کہ ملک الموت تک کی آمد ہو گئی تھی. اچانک سے میں سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا. کہہ رہے ہیں اسی وقت اچانک ایک آواز آئی, جس طریقے سے ہاتف غیبی کی آواز ہوتی, کہا کہ اس شخص کو چھوڑ دو, یہ شیخ تقی بہجت کے والد ہیں. بس ایک یہ آواز آئی, اور اس کے بعد وہ جو آنے والے تھے اچانک سے میں نے دیکھا کہ وہ واپس چلے گئے. میری طبیعت بہتر ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں میرے 5 بیٹے ہوئے, جس میں سے ایک آیت اللہ تقی بہجت بھی تھے. یہ آیت اللہ تقی بہجت کی بچپن کی تصویر. اور اس کے بعد آیت اللہ بہجت پورا ایک عرصہ انہوں نے گزارا. تو ایک مستقبل کی خبر ایک آیت اللہ بہجت کے والد کو ایک لحاظ سے دی گئی کہ کتنا بڑا شخص ان کی اولاد میں سے جو ہے وہ پیدا ہونے والا. تو یہ بڑی اس کے اندر ایک اہم بات اس انداز کی ہے کہ بعض اوقات ہمیں, ابھی میں اس کے کچھ طریقے بھی بتاؤں گا کہ کیسے پتہ چلائیں گے ہم کہ ہمارے لیے کون سی ہدایت خوابوں کے اندر ہو رہی. تو کچھ طریقے ہیں جو بھی آگے چل کر ذکر ہونے والے. تو خوابوں میں بعض اوقات اس طرح سے مستقبل کی خبریں دی جاتی. اسی طریقے سے خواب میں آیت اللہ خوئی کو مستقبل کی خبر دی گئی تھی. آقا خوئی نے جوانی میں خواب دیکھا تھا. یہ آقا خوئی کی جوانی کی تصویریں, ان کے ساتھ ہی آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہوں. بچپن کی تصویر, آقا خوئی نے جوانی میں ایک عمل کیا تھا, وہ تھا سورہ قدر کا. سورہ قدر 1000 مرتبہ سورہ قدر روزانہ پڑھنے کا. دیکھیے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو خود بڑے بڑے علماء مراجع سب کرتے ہیں. 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کا عمل آقا خوئی نے کیا تھا. کہنے عمل کے بالکل آخری دن میں نے خواب دیکھا کہ کوفے کی مسجد سے یہ اعلان ہو رہا ہے, مرجع وقت آیت اللہ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی انتقال کر گئے, سب لوگ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں. ارے بڑے عجیب و غریب, میں نے جوانی میں خواب دیکھا. اس کے بعد خیر آقا خوئی نے ایک بڑی طویل عمر اس کے بعد پائی. آقا خوئی کہتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد میں سمجھ گیا کہ 2 بشارتیں تو اس کے اندر میرے لیے ہیں. ایک تو یہ کہ میری سیادت بالکل ثابت ہے. دیکھیے بہت بڑا ایک بہرحال رتبہ ہے سید ہونا. میری سیادت ثابت ہے کیونکہ جو آواز آ رہی تھی اس میں کہا آیت اللہ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی انتقال کر گئے. مرجع وقت آیت اللہ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی انتقال کر گئے. تو ایک تو سیادت کی خبر تھی, دوسری میری مرجعیت کی خبر تھی. آقا خوئی نے خواب میں جو اس وقت تو کہا کہ اس خواب میں نے ایک عجیب بات دیکھی جو آقا خوئی کی بھی اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھی. آقا خوئی کے انتقال کے بعد علماء کی سمجھ میں آئی. کہہ رہے کہ میں نے دیکھا کہ میری نماز جنازہ میں بہت کم افراد ایسے ہیں جنہوں نے نارمل کپڑے پہنے ہوئے, باقی سب لوگ سفید لباس یا کفنوں میں. اور ہم نے خود دیکھا اس کے بعد کہ آیت اللہ خوئی جو یعنی اس وقت 2 ہی مرجع تھے, امام خمینی تھے اور آیت اللہ خوئی, یعنی جو قریب جن کے مرجعیت کا دور اس انداز کا تھا. تو آیت اللہ سیستانی نے جب ان کی نماز جنازہ پڑھا تو بس یہی افراد جو آپ کے سامنے اس وقت ہیں, بس یہی افراد وہاں پر تھے. صدام نے وہاں پر کرفیو لگا دیا تھا نجف میں, اور کسی بھی شخص کو نماز جنازہ صرف مخصوص افراد کے خاندان کے چند افراد تھے, کچھ بزرگ علماء تھے, آقا سیستانی تھے, اور باقی کچھ متولی وغیرہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ کو. یہ صرف یہاں پر تھے. کہنے کی تعداد تو بہت زیادہ تھی, لیکن کچھ تو عام کپڑوں کے اندر تھے, ان کی تعداد بہت کم تھی, لیکن 90-95% افراد سفید لباسوں میں تھے. تو اس کے بعد علماء نے کہا کہ پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ آقا خوئی کیونکہ نماز جنازہ میں جو جہان تشیع کا مرجع ہو, اس کے لیے اتنی کم نماز جنازہ میں لوگ جو ہیں اس کے موجود ہوں, تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو علماء نے فرمایا کہ شاید ارواح مومنین جو ہیں وہ سفید کپڑوں اور کفنوں کے اندر وہاں پر موجود تھی جنہوں نے آقا خوئی کی نماز جنازہ پڑھی تھی, جو بعد میں جا کر جو ہے وہ معلوم چلا. اچھا اسی طریقے سے جس زمانے میں آقا خوئی جوان تھے تو ایران کے ایک عالم نے خواب دیکھا تھا. اچھا وہ بہت
جگہوں کے اوپر وہ انٹرنیٹ پہ بھی وہ خواب جو ہے مختلف علماء نے اپنی ویب سائٹس کے اوپر اس کو جو ہے وہ رپورٹ بھی کیا ہے کہ آقا خوئی نے جوانی میں ایک بزرگ عالم دین آقا خوئی کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایک خواب نقل کیا کہ ایک دفعہ ان کی خواب میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. امام زمانہ سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ مولا آپ کب تشریف لائیں گے, آخر آپ کا ظہور کب ہوگا؟ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میرا ظہور الحاج السید ابو القاسم الموسوی الخوئی کے زمانے مرجعیت کے بعد ہوگا. کہہ رہے میری آنکھ کھل گئی. اچھا, وہ ایران میں تمام دینی مدارس کے اندر گئے اور ہر جگہ جا کے پوچھا کہ یہاں پر ابو القاسم الموسوی الخوئی نام کے کوئی عالم ہیں؟ ایران میں بھی کوئی نہیں ملے ان کو. پھر یہ وہاں سے عراق آئے اور عراق کے بھی سارے حوزہ علمیہ, پھر اس کے بعد نجف جو ہے وہ تشریف لائے. وہ معلوم چلا کہ یہاں پر کوئی بڑے عالم دین تو نہیں, البتہ ایک جوان طالب علم ہے جو ابو القاسم الموسوی الخوئی نام کا ہے. بات چیت سے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی شخصیت ہے. کہا میں آپ کو 3 بشارتیں دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کو حج کی سعادت ملے گی کیونکہ امام نے کہا کہ میرا ظہور الحاج. پھر دوسرا ہے کہ آپ سید ہیں, السید. پھر ہے کہ ان کے زمانے مرجعیت کے بعد میرا ظہور کا, اس کا مطلب ہے کہ آپ مرجع بھی بنیں گے. تو اتنی بڑی شخصیت اس لحاظ سے آیت اللہ خوئی کی تھی کہ امام زمانہ نے بھی اس انداز سے جو ان کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ان عالم دین سے. تو مستقبل کی خبر بہت سارے حوالوں سے بہرحال ان تک یہ بات پہنچی. اور امام خمینی بھی آیت اللہ خوئی کو هو شمس العلماء, ارے وہ تو علماء کا سورج ہے, لوگوں سے یہ بات کہا کرتے تھے. تو دیکھیے خوابوں میں مستقبل کی خبریں. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد خیر آیت اللہ خوئی جو ہے وہ مرجع ہو گئے اور اس کے بعد اس خواب کی تعبیر بھی ہوئی. اسی طرح سے آیت اللہ مرشی نجفی کتنی ہی ہدایتیں اپنے زائرین کے سلسلے میں خوابوں میں آیت اللہ مرشی نجفی کو معصومہ قوم نے دی. معصومہ قوم سلام اللہ علیہ. اور خود یہ فرماتے ہیں ہدایات کہ ایک دفعہ میں رات کے وقت سویا ہوا تھا. آپ میں سے جو سینئر طالبات ہیں ان کو تو میں واقعہ سنا بھی چکا ہوں. ایک دفعہ میں رات کو سویا ہوا تھا کہ ایک دم سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی. میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ معصومہ قوم کی کچھ خادمائیں ہیں, وہ آئیں اور کہا ہے کہ معصومہ قوم آپ کو یاد کر رہی ہیں. اور انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ میرے کچھ زائرین سردی میں ٹھٹر رہے ہیں اور ان کو فوراً حرم کے اندر لے کر آؤ. اچھا, رات کا وقت تھا, نماز شب کے اوقات کے وقت جو ہے فجر سے پہلے حرم کھلتا ہے, اس سے پہلے زائرین دروازے بند ہوتے ہیں, باہر ہی بیٹھے ہوتے. تو بہت شدید سردیاں تھی, شدید سردی میں ٹھٹر رہے تھے. کہہ رہے ہیں میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ پاکستان کے اور کچھ انڈیا کے زائرین وہاں بیٹھے ہوئے, اور میں نے فوراً دروازے پیٹ کے دروازہ خدام سے کھلوایا, ان تمام زائرین کو اندر لے کر آیا. پھر اندر آئے تو ان کو سردی کی شدت ذرا ان کے لیے کم ہوئی. تو اس طرح سے اتنا زیادہ خیال, اس لحاظ سے ہدایتیں دی جاتی ہیں کہ جاؤ ہمارے زائرین کو اندر لے کر آؤ. اور اس میں ایک شرف پاکستان کے زائرین اور انڈیا کے زائرین کو بھی. کہہ رہے ہیں میں وہاں گیا تو پاکستان اور انڈیا کے زائرین سردی سے ٹھٹر رہے تھے اور ان کو اندر آنے کا آیت اللہ مرشی نجفی. آیت اللہ مرشی نجفی کی تو اتنی ملاقاتیں معصومہ قوم سے ہوئی ہیں, باقاعدہ ان کی کرامات کے سلسلے میں کتابیں تک لکھی گئی ہیں آیت اللہ مرشی نجفی کی, جس کے اندر تفصیل سے وہ تمام واقعات جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح سے حضرت ام سلمہ کا وہ خواب کتنا مشہور وہ خواب ہے کہ پیغمبر اسلام ان کو ایک شیشی جو ہے وہ دے کر گئے تھے حضرت ام سلمہ کو, اور کہا تھا کہ جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے, وہ مٹی جو کہ خاک شفا کی مٹی اس شیشی کے اندر تھی, جب یہ مٹی جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا جو حسین جو شہید کر دیا گیا. تو بہرحال یعنی ایک رات کو انہوں نے خواب دیکھا جو بہار الانوار کی جو پوری عبارت جو ہے یہ آپ اس وقت اس میں پڑھ رہی ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ تھا جو آپ کے ہر دفعہ کا سنا ہوا ہے کہ ایک دم سے رونے چلانے کی آوازیں ان کی آئیں, لوگ جمع ہوئے تو اسی وقت اٹھ کے گئیں کیونکہ خواب میں دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام آئے ہیں اور بالے پریشاں ہیں, غبار آلود ہیں ان کے بال اور سر کے اور داڑھی کے بال, اور کہا کہ میرا بیٹا حسین جو ہے میدان کربلا میں شہید ہو گیا.
فوراً اٹھ کر گئیں اور اس کے بعد اس شیشی کو دیکھا تو اس شیشی کے اندر تازہ خون جو ہے وہ جوش مار رہا تھا. تو خواب میں حضرت ام سلمہ کو بھی اس انداز سے جو ہے پیغمبر اسلام نے مستقبل کی جو ہے خبر دی. اس کے بعد عاشورہ کے حوالے سے ایک ایسے خواب حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی دیکھا تھا, عبداللہ ابن عباس, اور بالکل اسی انداز سے جو ہے وہ ان کا بھی خواب تھا. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے, یہ تو تفصیلات اپنی جگہ پہ تفصیلات کو چھوڑتے ہو, بعض اوقات خوابوں میں ائمہ کی طرف سے کچھ تحفے بھی ملتے ہیں. دیکھیے ابھی میں بہت ساری چیزیں آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں, آخر میں پھر جو ہے وہ نتیجہ آئے گا. آیت اللہ حسن زادہ عاملی یہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ لوگ ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں. جہان تشیع کی انتہائی عظیم شخصیت, جن کے متعلق آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی یہ بات فرماتے تھے کہ سوائے ان کی عظمت کو سوائے امام زمانہ علیہ السلام کے کوئی نہیں سمجھ سکتا. آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی, ان کے ایک دائیں ہاتھ میں شفا تھی, شفا. یہ جس مریض کو بھی ہاتھ لگاتے تھے وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا, جس درد کی جگہ پہ ہاتھ لگاتے تھے وہاں سے درد غائب ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ بہت سے کینسر کے مریضوں کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے ان کا مرض ٹھیک ہو جاتا تھا. آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی. آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھ لیا, میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آخر آپ کے اس ہاتھ میں جو شفا کی کیفیت ہے کیسے پیدا ہوئی؟ تو ویسے پہلے تو بتایا نہیں, لیکن بہت زیادہ اصرار کرنے پر انہوں نے بات بتائی کہ کافی عرصہ پہلے میں ایک دفعہ شدید بیمار ہو گیا تھا اور اسپتال میں داخل تھا, اور بہت دنوں سے میں حرم زیارت کے لیے بھی نہیں جا سکا تھا. تو میں نے ایک دفعہ رات کو لیٹا ہوا تھا اور بہت اداس تھا, تو میں نے اسپتال کی طرف رخ کر کے اور امام رضا علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد ان سے میں نے یہ بات کہی کہ مولا کیا میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گا اور کبھی اس قابل نہیں ہو سکوں گا کہ آپ کی زیارت کے لیے آ سکوں؟ تو کہہ رہے ہیں اسی دوران بہت زیادہ میں تکلیف میں تھا, اسی میں ہی افسوس کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور اس باغ میں ہی چاروں طرف پھول لگے ہوئے ہیں اور وہاں ایک تخت رکھا ہوا ہے جس پہ امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. امام نے ان پھولوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا اور میرے ہاتھ میں جو ہے دے دیا. میں نے دائیں ہاتھ میں اپنے وہ پھول پکڑ لی. اچانک سے اسی وقت میری آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا کہ میرے جسم میں شدید درد ہو رہا ہے, جس جگہ درد ہو رہا تھا وہاں میں نے اپنا دائیں ہاتھ رکھا, اچانک سے میں نے دیکھا میرا درد غائب ہو گیا. اس کے بعد جسم میں جس جگہ پہ درد تھا میں وہ ہاتھ پھیرتا چلا گیا, درد غائب ہوتا چلا گیا. یہاں تک کہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ بہت سارے اسپتال کے مریض ایسے تھے ان کے کرہانے کی آواز آ رہی تھی. میں اپنے بستر سے اٹھا, ان کے کرہانے کی آواز سن کر میں بستر سے اٹھا اور میں جا کر ان تمام مریضوں کے جسموں پہ ہاتھ لگایا, ان کا بھی درد اور تکلیفیں غائب ہوتی چلی گئیں. بس وہ تو بس ان کے اس بات کی وجہ سے, ان کے اس تحفہ دینے کی وجہ سے میرے اندر یہ صلاحیت خود بخود پیدا ہوتی چلی گئی. میرے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی چلی گئی کہ میں جس مریض کے بھی ہاتھ رکھتا ہوں, یعنی خواب میں مجھے وہ تحفہ دیا گیا کہ جس سے میرے دائیں ہاتھ میں شفا کی جو ہے طاقت اور صلاحیت وہ پیدا ہو گئی. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک آدمی کو ایک ہی خواب آتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ کیا, ایک سوال ہے کہ کئی افراد ایک ہی خواب دیکھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں, اس کی بھی مثالیں. جب آیت اللہ سید دست غیب شیرازی یہ جب شہید کیے گئے تھے, ان کی بھی شہادت کا واقعہ میں اکثر دفعہ جو ہے وہ پڑھ چکا ہوں کہ جب یہ بھی شہید کیے گئے تھے تو ان کی شہادت جس وقت ہوئی تھی تو شہادت کے بعد بہت سارے لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ شہید دست غیب شیرازی آئے ہیں اور بہت ہی خوش ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جس جگہ میں شہید ہوا تھا وہاں فلاں دیوار پر میرے جسم کے کچھ ٹکڑے لگے رہ گئے. تو دیکھیے, کیونکہ وہ بم دھماکے کے اندر شہید ہوئے تھے آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی, جسم کے بہت سارے حصے اڑ گئے تھے ان کے بالکل بم دھماکے سے, وہ میرے چپکے ہوئے ہیں
ان کو بھی میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے. جب لوگ وہاں پر پہنچے تو سب نے ایک دوسرے سے اپنا خواب شیئر کیا. سب نے کہا ہمیں بھی یہ خواب آئے, انہوں نے کہا مجھے بھی یہ خواب آئے, تیسرے نے کہا مجھے بھی یہ خواب آئے. ایک ہی خواب بیک وقت کئی افراد کے کو آیا ہو. تو آیت اللہ شہید دستِ غیب شیرازی کا یہ واقعہ, یعنی یہ بھی پاسبل ہے کہ کوئی شخص جو ہے, ایک شخص کو اگر خواب آئے تو وہی خواب بہت سارے اور افراد کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ آئے.